وہاں پر لائن آف کنٹرول کے اکراس بھارتی فورسز نے اپنی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ چند روز قبل سری نگر میں بھارتی فضائیہ کی طیارے بھی پرواز کرتے رہے اور اب بھارتی آرمڈ فورسز کی سینئر کمانڈ کی جانب سے پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر میں دہشت گرد بھیجے جانے کے الزامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں، یہ سارا سینیریو بھارت اس لیے بلڈ کر رہا ہے تاکہ ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر میں کوئی فالس فلیگ کیا جائے جس کا الزام پاکستان پر لگایا جائے، یا بھارت لائن آف کنٹرول کے اکراس پاکستان کو لے کر کوئی جارحیت پلان کر رہا ہے جس سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ لداخ میں جو بھارت کو چینی فورسز کے ہاتھوں بھارتی آرمی کو جس ہزیمت کا، جس شرمندگی کا، جس شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے بھارتی عوام کی توجہ وہ سائڈ پہ کرنے کے لیے بھارت لائن آف کنٹرول کے اکراس کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی شرارت کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے اوپر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بھارتی فورسز کی جانب سے جو لائن آف کنٹرول کے اکراس اب اچانک اپنی فورسز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، وہاں پہ ہیوی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے لائن آف کنٹرول کے اکراس، اور اس کے بعد بھارتی فضائیہ کے طیارے وہ مختلف علاقوں میں جموں کشمیر کے وہ پرواز کر رہے ہیں، اور پھر بھارتی آرمی کی ہائر کمان کی جانب سے اچانک ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر بھارت میں دہشت گردوں کی انفلٹریشن کی وہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات بھارت کچھ ایسے بنا رہا ہے کہ بھارت مستقبل میں کوئی شرارت کر سکتا ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کے بارے میں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہمارے آرمی چیف نے کئی دفعہ اس طرف اشارہ دیا ہے کہ چائنیز سے شکست کھانے کے بعد اپنی آرم فورسز کا morale ٹھیک کرنے کے لیے اور ملک کا morale ٹھیک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کا مس ایڈونچر کر لے، اور اگر وہ ہماری انٹیلیجنس ظاہر ہے اور ہمارے جو سینسرز ہیں وہ سب چیز سچویشن وہ دیکھ رہے ہیں، اگر کہیں ایکسٹرا فورسز آ رہی ہیں یا نئے ہتھیار ڈپلوائے کر رہے ہیں تو اندازہ ہو جائے گا کس سیکٹر میں آ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے ابھی جو ریسنٹ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے ان کو بہت کلیئر کٹ ان کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ اس قسم کا کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، جی ہمارے فارن منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے اور ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا ہے، جی تو اس کا آپ کو بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ اینٹ کا جواب انہوں نے کہا تھا پتھر سے دیا جائے گا، بالکل ٹھیک، جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ جو ایڈونچر کرنے چلے ہیں تو فروری کا مہینہ مت بھولیے گا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا، اس دفعہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ تو ان کو وارننگ ملی ہوئی ہے اور پاکستانی فوج الرٹ ہے، الحمدللہ، اور تمام لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا سردار صاحب، آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ چونکہ آزاد کشمیر میں ہیں، آپ لائن آف کنٹرول کے کراس ٹریول بھی کرتے ہیں، تو لوگوں کا کیا جذبہ ہے؟ چونکہ لائن آف کنٹرول کے کراس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بھارت جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، وہاں پر جو لوکل سٹیزنز ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، ان کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ تو لائن آف کنٹرول کے کراس لوگوں کا کیا جذبہ ہے؟ اگر بھارت ایسی جارحیت کرتا ہے تو آپ کے خیال میں لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ابھی 6 سپٹمبر کو ہمارے یوتھ کا زیر اہتمام یوم دفاع 8 مقام میں نیلم میں منایا گیا۔ نیلم کا بیشتر علاقہ جنرل معین الدین حیدر صاحب محترم اور آرمی سے متعلقہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ 100 نصف سے زیادہ لائٹ جو ہماری آرمز ہیں اس کے زد میں ہے، لائٹ ویپن کے زد میں ہے۔ وہاں پر جو جنرل اعجاز اعوان صاحب بھی پاکستان سے آئے تھے، میجر جنرل اعجاز اعوان آئے تھے اور باقی لوگ آئے تھے، تو وہاں پر ہم نے یہ مظاہرہ کیا ہے، 400-500 گاڑیوں کا قافلہ تھا، اور میں نے یہاں گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر یہ کہا کہ ہندوستان کو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہم آزاد کشمیر کے پہاڑوں کو ہندوستانی فوج کا قبرستان بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ جنگ دو فوجوں کی جنگ نہیں رہے گی، اس کو ہم ایک قومی جنگ میں تبدیل کریں گے۔ ہندوستان نے کشمیر میں کوئی ایسا مکانہ اقدام کیا تو اس کو صرف بابردی فوج سے نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے مرد و زن سے، بچے سے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، میدانوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں ایک ایک قدم پر اسے عوامی مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ اور اس بات کی پیشین گوئی تو خود
سابق بھارتی آرمی چیف جنرل کیریپا بھی کر چکے ہیں کہ کشمیر کے پہاڑ جو ہیں وہ بھارتی آرمی کا قبرستان بن جائیں گے. جی یہ ہندوستان کا جو آخری لاسٹ انگریز کمانڈر ان چیف تھا جنرل کیریپا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی کوئی طویل جنگ کشمیر کے اندر ہوئی، کشمیر کے پہاڑ ہندوستانی فوج کا قبرستان، اس کی ہم تجدید کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہم اس جنگ کو فوجی جنگ میں نہیں رہنے دیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1.5-2 لاکھ سابق فوجی آزاد کشمیر میں موجود ہے، اور لوگوں کے جذبے کا خان صاحب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کی مسلسل فائرنگ اور بے گناہ لوگوں کے قتل عام کے باوجود کوئی بڑی ڈسپلیسمنٹ بارڈر لائن سے نہیں ہوئی، کوئی نقل مکانی وہاں سے نہیں ہوئی، اور لوگ اپنے گھروں میں آباد ہیں. گھروں کے ساتھ لوگوں نے مورچے بنا دیے، گھروں کے ساتھ لوگوں نے پناہگاہیں بنا لی، لیکن فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے ہندوستانی فوج جو ہے وہ آگے فوج سے لڑے گی، اس فوج کے پیچھے 2 کروڑ کشمیری کھڑا ہے، لیکن وہ جو فوج ہے ہندوستان کی اس کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر بچے کی طرف سے خطرے اور مزاحمت کا سامنا رہے گا. وہ یہ 400 دن میں تجربہ کر چکا ہے کہ 10 لاکھ فوج ہے، 82 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس فوج کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. اور یہ فوج جس کو 12-13 ہزار، دیکھیں آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ سری نگر شارع بند ہے، صرف فوجی گاڑیوں کے لیے کھلی ہے، سول ٹریفک، ٹورسٹ کا ٹریفک، کاروباری ٹریفک سارا بند ہے اس پر. اور ان کو چینیوں کی طرف سے جو پش بیک ان کو ملا. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن وہ ہندوستان، جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہندوستان اپنی اندرونی جو خفت ہے، سیاسی ناکامیاں ہیں، معاشی ناکامیاں ہیں، یہ کورونا پہ قابو پا رہے، 1000 آدمی روزانہ کی تعداد پہنچ گئی ہے ہندوستان کے اندر. اور اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں، فورن انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے. باہر سے ہندوستان باہر نکل آیا، ایران گیس پائپ لائن سے باہر نکل آیا. بنگلہ دیش کے سفیر کو کئی مہینے ہندوستان کے سفیر کو بنگلہ دیشی لیڈر سے ٹائم نہیں ملتا، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ان کی 15 منٹ ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی ہے. یہ سارا نقشہ خطے کا جو ہے، ہمارے روس کے ساتھ تازہ جو ایگریمنٹس ہیں، چین کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، تو یہ سارا آپ اسی تو 7 ریاستیں خطرے میں ہیں خان صاحب. یہ جو 7 سسٹرز ہیں، یہ 16 کلومیٹر کی پٹی ہے بیچ میں، صرف اور صرف 16 کلومیٹر ہے، جو چائنیز کا زیادہ سے زیادہ 36-48 گھنٹے کا آپریشن ہے کہ اگر وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ساتھ ہی ساتھ ریاستیں آزادی کا اعلان کر سکتی ہیں. تو ہندوستان تو اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے. یہ کوئی آسان پروپوزیشن نہیں ہے کہ پاکستان پر چڑھ اڑے گا. جی بالکل ٹھیک. اچھا جنرل صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت بھارت کی 10 لاکھ کے قریب 1 ملین کے قریب ان کی فورسز جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں جموں کشمیر کے اندر. اس کے باوجود بھارتی آرمی چیف اور ان کے CDC جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، پاکستان دہشت گرد بھیج رہا ہے جموں کشمیر کے اندر. تو 10 لاکھ کی فوج ایک چھوٹے سے پیچ میں موجود ہے، اس کے باوجود یہ الزام پاکستان پر لگایا جائے کہ پاکستان وہاں پر دہشت گرد بھیجتا ہے. تو آپ کے خیال میں کس قدر گھٹیا اور نکمی فوج ہے بھارت کی کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے اور وہ اپنا بارڈر ہی پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، وہ لائن آف کنٹرول کو اسی کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. اگر ان کا کلیم یہ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کلیم کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کس قدر گھٹیا اور نکمی ٹریننگ ہے بھارتی فوج کی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے، 20-25 سال پہلے ان کی 5 لاکھ کی فوج تھی، اور اس وقت بھی وہ 5 لاکھ کی فوج سے قابو نہیں پا سکے. اس کے بعد انہوں نے تعداد بڑھاتے چلے گئے، اور جب سے انہوں نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی فورسز بہت بڑھائی ہیں. جی لیکن 72 سال ہو گئے ہیں، کشمیریوں کا جذبہ جو ہے آزادی کا وہ سرد نہیں پڑا. اور آج بھی وہاں پر لوگ جو ہے پاکستانی جھنڈے اٹھا دیتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، بولتے بھارتی فوجی واپس جاؤ. جی تو مطلب کہ وہ ان پر قابو نہیں پا سکے. بالکل ٹھیک. اب رہی لائن آف کنٹرول کی بات، جمالی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے یونیلیٹرلی کہا تھا کہ ہماری طرف سے ہم چاہتے ہیں یہ امن ہو اور ہم فائر میں پہل نہیں کریں گے. اور وہاں کئی سال تک پھر جو ہے LOC پر امن رہا، اور فائرنگ جو ہے دونوں سائڈ سے بند ہو گئی تھی. ہندوستان نے پھر سے شرارت کی ہے اور کہتا ہے کہ جی دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان نے جب اپنے بہت کامیابی سے ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی اور کامیاب ہوا، لیکن وہ دنیا میں یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے، وکٹم ہے. تو
اس ہمارے جو امیج اچھا بننا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے اس نے LOC پر یہ کاروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور کہتا یہ ہے کہ یہ اب دہشت گرد جو آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم فائر کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پرویز مشرف صاحب نے امن کی خاطر کہ کشمیر کا کوئی مسئلہ ہو جائے، وہاں کے لوگوں کی زندگی جو 72 سال سے اجیرن ہے اب اس کو ریلیف مل جائے، انہوں نے ہندوستان کو بہت کنسیشن دے دیے تھے. LOC پر آپ حیثیت چینج نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے وہاں بارڈ وائر اور فینس لگا لی، انہوں نے وہاں پر لمبے خندق بنا کر وہاں پر مائنیں لگا دی، وہاں پر انہوں نے ریڈار لگائے، جو آدمی جو پیدل موومنٹ ہوتے ہیں اس کو ہی پک اپ کر لیتے ہیں، اسرائیلی ریڈار لگائے ہیں. تو جب 2-3 قسم کے لیئرز کی اتنی پوزیشن کی اسٹرانگ ہے اور فوج جگہ جگہ موجود ہے تو کس طرح کوئی انفلٹریٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہرگز اپنے لوگوں کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں. تو یہ خالی جھوٹا پروپیگنڈا ہے. لیکن میں سردار صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ نہ ہندوستان کے وہاں کے جو کشمیر کے عوام 72 سال سے تکلیفیں کاٹ رہے ہیں اور جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پائلٹ گنز کھا رہے ہیں، وہ اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے، اگر ہندوستان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جنگ چھڑ جائے جی تو LOC جو پورا من ہو چکی تھی اس کو ہندوستان نے اس کو ڈسٹرب کر کے خراب کیا ہے. یہ لائن ٹوٹ جائے گی اور اندر سے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے شورش سے، اور نتیجہ کیا ہوگا جنرل سر پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہندوستان اپنی خبر کھود لے گا، اور وہ جو کوئی مس ایڈوینچر کرنے چلا ہے تو اس کے گلے پڑ جائے گی ساری بات. بالکل ٹھیک. اچھا سردار صاحب، آخر میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے لاکھوں بھارتیوں کو، لاکھوں نان کشمیریز کو وہ اب وہاں کی ڈومیسائلز ایشو کیے جا رہے ہیں. تو بھارت تو تیزی سے کشمیر کو فلسطین بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے میں فوری طور پر ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر کشمیر کی ڈیموگرافی چینج ہو جاتی ہے تو پھر آگے چل کے کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ عالمی سطح پر وہ تھوڑا کمزور نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے، آبادی کا تناسب بگاڑنے کی جو ہندوستان کی کوشش ہے ڈیموگرافک کمپلیکشن چینج کرنے کی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام اقدامات کے باوجود، یونین ٹیریٹری میں شامل کرنے کے باوجود، 370 ایبروگیٹ کرنے کے باوجود، ہندوستان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کسی نہ کسی وقت استصواب رائے ہوگا. پہلی تو ہماری اور کشمیریوں کی اور ہماری جو اجتماعی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو سارے اقدامات کے باوجود یہ خوف یعنی نمبر 1. نمبر 2، چائنا کے جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو 15 روزہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میٹنگ کے اندر جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں چائنیز نے، ان شرائط میں ایک شرط یہ بات وضاحت کے ساتھ شامل ہے، اور اسی کو ہمیں ڈپلومیٹیکلی ایک ایگریسو آفینسو لانچ کرنا چاہیے ڈپلومیٹک دنیا میں، کہ یہ جو بات چین نے کہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کے بعد کسی آبادی کے تناسب کو اور کسی نئے اسٹیٹ سبجیکٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو 4-5 میجر شرائط ہیں اس میں ایک شرط چائنیز نے یہ بھی رکھی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر اس آبادی کے تناسب بگاڑنے کو، اور دوسرا یہ کہ بہت ہیوی پریزنس ہے اسرائیلی آرمی کی اس کو، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جو ابھی USIP نے ابھی بات کی ہے، جنرل صاحب ریاض طور پہ فرما رہے تھے، یہ جو ابھی USIP نے بھی اور امریکن نے بھی بیک چینل سے ہندوستان کو کنوے کیا ہے کہ جہاں پر آگرہ میں مذاکرات ٹوٹے تھے پرویز مشرف اور واجپئی کے درمیان، وہیں سے بات شروع کی جائے. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے امپلائڈلی کہ امریکن نے بھی 5 اگست 2019 کے بعد کی فضا کو ماننے سے، صورتحال کو ماننے سے اتفاق نہیں کیا. اس لیے ہمارے فوری کرنے کے اقدامات یہ ہیں کہ ہم ساری دنیا کے ڈپلومیٹس کو جو پاک اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں ریجن وائز، کانٹیننٹ وائز، ان کو بلائیں، بریف کریں، سینسیٹائز کریں صورتحال کو، باہر لوگوں کو بھیجیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ جو اس وقت ہندوستان کی کشمیر میں اقدامات ہیں ان سے دنیا زیادہ سے زیادہ باخبر ہو. دیکھیے، کوئی بڑی سپورٹ ہندوستان کو ہمارے خلاف نہیں مل سکی. ایک بحری بیڑا چلا ہے جس کے بارے میں چائنیز نے کہا کہ پیپر ٹائیگر جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، اور بڑی سبکی ہوئی امریکہ کی دنیا میں کہ یہ کاغذی شیر ان کو کہا ہے. بحری بیڑے میں 15-20 ہزار آدمی ہوتے ہیں، 100-150 چھوٹا بڑا جہاز ہوتا ہے، پورا ایک ملک ہوتا ہے بحری بیڑا. امریکن دنیا کے ٹاپ کلاس ٹرینڈ فائٹرز ہیں، لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے دنیا کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ کاغذی شیر چلے آئے ہیں. اور دوسرا چین نے کہا ہے کہ ہم بیک وقت ساؤتھ چائنا سی میں، ہانگ کانگ میں اور لداخ میں
تینوں موضوع پر بھیا وقت لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم فوری طور پر ان چیزوں کو پک اپ کریں اور اسے دنیا کو سینسٹائز کریں کہ ہندوستان علاقے کو ایٹمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے اور اس خرابی سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. جنرل معین الدین حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین پروگرام میں ایک بریک